ایٹمی طاقت جو ہے اسی کے اندر تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وہ اپنے تعلیم کا نظام چلانے سے قاصر ہیں۔ وہی ملک جس نے خود کو ایٹمی طاقت بنا لیا وہ صحت کا نظام چلانے سے قاصر ہے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی اور ڈائبٹیز کا شکار لوگ ہمارے ملک میں بستے ہیں۔ وہی ملک جس نے نیوکلیئر بوم بنا لیا اور جدید ترین ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل کر لی، وہ اپنی برآمدات کے اندر کموڈٹی پروڈکٹس تک محدود ہے، اور کسی بھی صنعتی شعبے کے اندر یا زرعی شعبے کے اندر وہ اپنی صلاحیت کار اور پیداواریت کو بڑھانے کے لیے کوئی ٹیکنالوجیکل ریولوشن نہیں لے کر آ سکی۔ اگر گرین ریولوشن آیا تو وہ 60 کے عشرے میں آیا، جسے ہم کہتے ہیں میکسی پاک آئی اور اس نے گندم میں ہمیں کافی خود کفیل کیا، لیکن 60s کے بعد کوئی بڑا ایگریکلچر سیکٹر میں ریولوشن نہیں آ سکا۔ اسی طرح ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی ہم امپورٹڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اسی کے سہارے چلتے رہے، ماں سوائے کچھ شعبوں میں جن میں ہم نے مہارت حاصل کی اور کچھ دسترس کا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں 2 سال پہلے اپریل 2020 ایک حقیقت بن کے ہمارے سامنے کھڑا تھا، اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مجموعی قیادت نے ایک بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ایک 12 جماعتی اتحاد نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور اس اجتماعی قیادت کے نتیجے میں ہم بہت سارے سخت فیصلے کرنے کے قابل ہوئے جو کہ شاید کوئی جماعت تنہا نہیں کر سکتی تھی، جن کی بدولت ہم ملک کے ڈیفالٹ کو ایورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ایسا کرنے میں ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن ہوا، ہمیں بہت سخت فیصلے کیے جن کے اثرات بھی سخت تھے، اور اس سے ہماری سیاسی مقبولیت میں بہت فرق پڑا، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے پولیٹیکل کیپٹل برن کر کے اپنی اسٹیٹ کو بچایا اور اس بحران سے بچ گئے کہ جو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سری لنکا کے ڈیفالٹ میں اور نیوکلیئر اسٹیٹ کے ڈیفالٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارا بہت کچھ ایٹ سٹیک تھا، تو اس لیے اس ایک بڑی تباہی سے تو ہم بچ نکلے ہیں، لیکن اب آگے ہمارے سامنے جو راستہ ہے وہ ایک بڑے ٹیمپرری ریلیف کا ہے۔ اگر ہم نے مستقبل میں ایسے امکانات سے خود کو محفوظ کرنا ہے تو ہمیں کچھ غیر معمولی کرنا ہوگا، اور وہ غیر معمولی تبھی ہوگا کہ اگر ہم اگلے 8 سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس کو 30 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر جاتے ہیں تو ہم پھر کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہم پھر IMF کے چنگل سے نہیں نکل سکتے، اور ہم ایک کے بعد دوسرے بحران میں گرفتار ہوتے رہیں گے، ہماری قومی آزادی کمپرومائز ہوتی رہے گی، اور ہمارے مستقبل کے اوپر بھی بہت سے سوالیہ نشان پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو ٹرن اراؤنڈ 2 سالوں میں ہوا ہے، اور اب پھر پاکستان کے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بریدر ہے، اور یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے۔ یا تو ہم اس سے کمر بستہ ہو کر ٹیک آف کر سکتے ہیں، اور یا ہم نے اس سے ضائع کر دیا تو دوبارہ اسی گہرائی میں گر سکتے ہیں کہ جس سے ہم نے خود کو ریکور کیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو بائی 2035 $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، پاکستان کو 2047 تک $3 ٹریلین اکانومی بننا ہے، تو ہمیں 8 سے 9% کی اوسط سے ترقی کرنی ہے۔